پریاں اور چمکیلا پتھر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو پریاں نام ایمان اور نیلم تھیں۔ ایک دفعہ وہ آسمان کی سیر کو نکلیں۔ وہ اڑتے جا رہی تھیں کہ اچانک ایمان کی نظر ایک چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی۔ اس نے کہا، نیلم وہ دیکھو، وہ پتھر کتنا چمک رہا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ نیلم نے اس جگہ کو غور سے دیکھا اور کہا، نہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ ایمان نے پوچھا۔ کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں وہاں جانے سے منع کیا ہے اور ہم ان کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ نیلم نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے۔ ایمان نے کہا، ارے وہ دیکھو ایمان، کتنے پیارے پھول ہیں، وہاں چلے۔ نیلم نے کہا، ہاں چلو۔ ایمان نے کہا، نیلم پھول دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کی خوشبو سونگھ رہی ہوتی ہے، اور ایمان اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی جلدی سے اس چمکتے پتھر کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ جیسی اس پتھر کو ہاتھ لگاتی ہے تو پتھر سے روشنی نکلتی ہے اور ایمان غائب ہو جاتی ہے۔ روشنی کی وجہ سے نیلم کی نظر پڑ جاتی ہے، لیکن تب تک ایمان غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہ کیا کر دیا تم نے ایمان، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں ماما پاپا کو کیا بتاؤں گی کہ ایمان کہاں گئی؟ یہ کہہ کر نیلم واپس چلی گئی۔ جب روشنی ختم ہو گئی تو ایمان حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں بہت عجیب جگہ پر تھی۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ ایمان ادھر ادھر بھاگنے لگی اور باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے کوئی راستہ نہ ملا۔ وہ پریشان ہو کر رونے لگ گئی کہ اچانک وہاں ایک اور پری آ گئی اور کہنے لگی، رو مت، انشاءاللہ ہم یہاں سے باہر ضرور نکلیں گے۔ اس پری نے کہا، ایمان اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا نام چمن پری ہے اور یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ مطلب ایمان نے پوچھا۔ چمن مسکرا کے کہنے لگی کہ تمہیں تمہارے ماں باپ نے کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، ایمان نے جواب دیا۔ چمن کہنے لگی کہ یہاں یہ ایک چڑیل نے جادو کیا ہے اور جادو کی کوئی بھی آج تک نہیں توڑ سکا۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ ایمان نے کہا۔ نیلم آ گئی تو ایمان کدھر ہے؟ نیلم کی ماں نے پوچھا۔ السلام علیکم امی جان، اپنے دوست کے ساتھ آج رات رہے گی، کیونکہ اس کی دوست کی آج سالگرہ ہے۔ وہ ہمیں راستے میں ملی تھی اور ایمان کو اپنے ساتھ لے گئی۔ نیلم نے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، جاؤ تم آرام کرو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ نیلم کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے امی، نیلم نے کہا۔ چمن پر ایمان کو بتانے لگی کہ یہ کہانی 15 سال پہلے کی ہے۔ تب ہم پریوں اور چڑیلوں میں کافی اچھی دوستی تھی۔ ایک دفعہ ملکہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی تو ان چڑیلوں میں ایک چڑیل جس کا نام فتنہ تھا نے ملکہ کی باتیں سن لی، اور ملکہ کو اور ان کی بہن اس چمکتے پتھر کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ یہ پتھر بہت ہی خاص ہے، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، اس سے ہمیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس سے پوری دنیا پر راج کر سکتے ہیں۔ پھر ملکہ کی بہن نے پوچھا کہ آپ کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو ملکہ نے جواب دیا، اس کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے، لیکن یہ بات کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ ملکہ، میں اس بات کا دھیان رکھوں گی، ملکہ کی بہن نے کہا۔ پھر فتنہ نے جا کر سب چڑیلوں کو یہ بات بتا دی، لیکن کتاب والی بات نہیں بتائی۔ ان لوگوں نے چمکتے پتھر کا غلط استعمال کرنا چاہا تو ہم نے ان کو غلط استعمال کرنے سے روکا۔ تو اس طرح ہمارے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر جب ہم جیت گئے تو ان چڑیلوں کو شکست کھانی پڑی، لیکن فتنہ کو شکست کھانا پسند نہ تھا، اس لیے اس نے ملکہ کی غیر موجودگی میں وہ کتاب چرا لی اور چمکتے پتھر پر جادو کر دیا، اور تب سے آج تک جہاں کوئی باہر نہیں جا سکا۔ نیلم، اب تو ایمان کو آ جانا چاہیے تھا، آخر دوپہر ہو چکی ہے، بلکہ شام ہونے کو آئی ہے۔ کیا اس نے تمہیں بتایا ہے کہ وہ کب واپس آئے گی، یا تمہیں کچھ پتہ ہے؟ نیلم کی ماں نے نیلم سے پوچھا۔ وہ نیلم بات کاٹتے ہوئے اس کی ماں نے کہا، وہ کیا؟ میری طرف دیکھیں، تمہارے لہجے سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ وہ امین دراصل ایمان اور میں نیلم اپنی ماں کو ساری بات بتا دی۔ میرے خدا، وہاں سے تو کوئی آج تک واپس نہیں آیا۔ نیلم کی ماں نے کہا، ماما آج ابھی نہ جائیں اور پاپا کو بھی نہ بتائیں، میں جاتی ہوں۔ نیلم نے کہا۔ ایمان کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ چمن پری، ہم دونوں اگر اس جادو کو توڑ نہیں سکتی تو نیلم توڑ سکتی ہے۔ اس بک کو ڈھونڈ کر میں نیلم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ چمن، ہاں ٹھیک ہے، کیا ہوا ایمان تم ٹھیک ہو؟ چمن نے کہا، میں نیلم سے رابطہ کر رہی ہوں لیکن نہیں ہو رہا۔ ایمان نے جواب دیا، ہمت مت ہارو، میں بھی تمہاری مدد کرتی ہوں۔ اتنی دیر میں نیلم آ جاتی ہے۔
اور وہ جیسی آتی ہے اس کی سگنل ملتا ہے اور وہ کتاب ڈھونڈنے لگی جاتی ہے۔ بہت کوششوں کے بعد پھر اسے ایک بٹن دب جاتا ہے اور وہاں ایک غار آ جاتی ہے۔ اس غار کے اندر جاتی ہے کہ وہاں فتنہ سوئی ہوتی ہے۔ نیلم کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ خاموش کتاب لے کر جادو کا اثر ختم کر دیتی ہے، پھر وہ دونوں آزاد ہو جاتی ہیں۔ چمن اور ایمان ایک دوسرے سے لگتی ہیں اور وہ کتاب پھاڑ دیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے فتنہ بھی خاطر ہو جاتا ہے۔ نتیجہ، ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور مشکل میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔